أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلمان کی جان و مال کا تحفظ آج اس پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا فرض ہے کہ اس کے مال و جان کی عزت کی کس طرح حفاظت کر سکتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں تاکہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جو شخص توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہو، نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہو، تو شرعی طور پر اس کا خون اور اس کا مال محفوظ ہے اور کسی کو اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح آپ نے قرآنی آیات میں فرمایا فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کی راہ چھوڑ دو کی توضیح تشریح فرما دی، بلکہ حد یہ ہے کہ اگر عین میدان قتال میں دوران جنگ کوئی کافر زبان سے کلمہ اسلام ادا کرے تو اس سے لڑنے یا اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک لڑائی کے دوران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر پر غالب آ گئے، وہ اسے قتل کرنے کے قریب تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر انہوں نے اسے شدت جذبات میں قتل کر دیا کہ یہ محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ واپس آ کر یہ ماجرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے صرف اپنی جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا فلا شققت ان قبلی، تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا جان بچانے کی خاطر؟ آپ نے یہ بات اتنی دہرائی کہ میں نے تمنا کی کہ میں پہلے مسلمان نہ ہوتا اور آج مسلمان ہوتا تاکہ اس جرم سے بچ جاتا۔ لہذا جو شخص کلمہ اسلام پڑھ کر اسلامی احکامات پر کاربند ہو تو اس کا خون اور مال محفوظ ہو جائے گا، لیکن شریعت کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز اور ان کی خلاف ورزی کی صورت میں انہیں کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض قبائل کے خلاف محض اس لیے جنگ کی گئی تھی کہ وہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کے متردد ہو گئے تھے۔ جو مسلمان اسلامی حدود کی خلاف ورزی کرے تو وہ شرعی حد سے نہیں بچ سکتا۔ مثلا قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں یا خون بہا دینے پر راضی ہو جائے، اسی طرح جرم ثابت ہونے پر چور کو بھی سزا دی جائے گی، یہ کہ صاحب مال اسے عدالت میں پیش کرنے سے قبل معاف کر دے۔ معاملہ عدالت میں آ جانے کے بعد صاحب مال کو معاف کرنے کا حق نہیں رہتا، گویا جرم ثابت ہونے پر شرعی حدود کے مطابق سزا دی جائے گی اور حد نافذ کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چل سکے تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مال اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کافر میدان جنگ میں میرا ہاتھ کاٹ ڈالے اور پھر درہت کی اونٹ پہ آ کر کہے میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام قبول کیا تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اس نے کلمہ پڑھنے سے قبل میرا ہاتھ کاٹا تھا۔ آپ نے فرمایا اب جب کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اسے قتل کیا تو اسے قتل کرنے سے پہلے تمہارا جو درجہ تھا وہ اس درجے پر ہوگا اور تم اس کے درجے پر، یعنی پہلے اس کا خون بہانا جائز تھا اور تیرا قتل جائز نہ تھا، اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں اور تجھے قتل کرنا جائز ہوگا۔ حضرت جنب بن عبداللہ جبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکین کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ لڑائی میں ایک مشرک بڑا بہادر اور نشانہ باز تھا،
وہ جس مسلمان پر حملہ کرتا ہے جھپٹ کر اسے قتل کر ڈالتا۔ ایک مسلمان نے، غالباً وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسے اچانک جا لیا، اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مگر حضرت اسامہ بن نے اسے قتل کر ڈالا۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے مدینہ منورہ آیا اور اس نے تمام احوال ذکر کیے تو یہ واقعہ بھی بیان کیا۔ آپ نے اسے قاتل کو بلایا اور پوچھا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ اس نے بتایا یا رسول اللہ، اس نے مسلمانوں کا کافی جانی و مالی نقصان کیا اور فلاں فلاں مسلمان کو قتل کیا تھا، میں اس پر حملہ آور ہوا تو اس نے تلوار دے کر فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی تم نے اسے قتل کر ڈالا؟ اس نے اقرار کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میری مغفرت کی دعا کریں، مگر آپ بار بار یہی دہراتے رہے کہ تم قیامت کو کیا کرو گے، تمہارا کیا بنے گا کہ تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کو مسلمان ہی قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دلی طور پر کلمہ کا اقرار نہیں کرتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے متعلق حتمی علم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف روح کرے، ہمارا ذبح کھائے، وہ مسلمان ہیں، اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پناہ کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جو شخص پابند صوم الصلاۃ ہو اسے کفر کا نشانہ نہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسلام یعنی حدود اسلامیہ کی خلاف ورزی کرنے پر اس کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جو یہ احادیث ہم نے پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص، جو انسان دل سے زبان سے کلمہ پڑھ لے، وہ جیسے ہماری طرح نماز ادا کرے اور ہماری طرح صدقہ کرے، وہ اس کی مال جان اور عزت کی حفاظت دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے کہ جنگ میں منکر کافروں نے جب دیکھا کہ تلوار تان کے کھڑے ہیں، اب ہمیں قتل کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا، لیکن پھر بھی صحابہ نے ان کو قتل کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ تم اس کا دل چیر کے دیکھ لیتے کہ وہ دل سے پڑھ رہے ہیں یا ویسے ہی۔ ویسے تو بظاہر دیکھو ہر انسان یہی سمجھے گا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، لیکن کیا پتہ کہ اس نے دل سے ہی پڑھ لیا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بار بار اس بات کو دہرایا کہ جب روز حشر کو قیامت کے دن وہ کلمہ آئے گا تو کیا کرو گے تم؟ تو انہوں نے ہمیشہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ اس لیے کوئی کلمہ دل سے پڑھے یا نہ، یہ اللہ اور اس انسان کا معاملہ ہے۔ جو ہمارے سامنے زبان سے کلمے کا اقرار کرے اس کی مال جان عزت کی حفاظت دوسرے مسلمان پر فرض ہے، تو ہمیں اس باتوں سے بچنا